الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک وصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا نور العینین وعلی آلک وصحابک یا سیدی یا جد الحسنین۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ تمام تعریفیں، تمام حمد و ثنا اس ذات کے لیے، وہ ذات جو خالق کائنات بھی ہے، مالک کائنات بھی ہے، رب العالمین بھی ہے، افضل الخالقین بھی ہے۔ اللہ وحدہ لا شریک کی حمد و ثنا کے بعد حضور سرور کونین، نبی الحرمین، صاحب قاب قوسین، نبی الحرمین، نبی الکبرتین، حضور تاجدار اہل عطا کی حمد و ثنا کے بعد ان کی بارگاہ اقدس میں درود و سلام کا نذرانہ پیش کرنے کے بعد دعا گو ہوں کہ میرا پڑھنا اور آپ کا سننا اللہ پاک اپنے دربار لم یزل میں قبول و منظور فرمائے۔ اللہ پاک امام الانبیاء کے وسیلہ جلیلہ سے ہم تمام مسلمانوں کو اپنے گھر بیت اللہ اور گنبد خضرا کا دیدار نصیب فرمائے۔ حضرت صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، میرا جو امتی حج ادا کرے اور حج ادا کرنے کے بعد میرے روزے کی زیارت کرے یا میرے روزہ رسول کے دیدار کے لیے مکہ سے مدینہ طیبہ میں تشریف لائے اور جب میرے روزہ رسول کا دیدار کرے، دل میں یقین کرے آج میں نبی کے روزے کا نہیں بلکہ اللہ کے نبی کا دیدار کر کے جا رہا ہوں۔ پھر آگے حدیث میں اللہ کے رسول نے ارشاد فرمایا، من زار قبری وجبت لہ شفاعتی، میرے جس امتی نے میں محمد عربی کی قبر کی زیارت کی، قیامت کے دن میں نبی اس کی شفاعت فرماؤں گا۔ تیسری حدیث میں سرکار دو عالم نے ارشاد فرمایا، وہ بیٹا جس نے ساری زندگی اپنے والدین کی فرما برداری نہیں کی، والدین کا ادب نہیں کیا، والدین کا احترام نہیں کیا، اب اس کے والدین اس دنیا سے چلے گئے ہیں، اب اسے احساس ہو رہا ہے، اسے اپنی غلطی یاد آ رہی ہے، آپ نے فرمایا وہ بیٹا جمعۃ المبارک کے دن اپنے ماں باپ کی قبر کی زیارت کرے، قیامت کے دن اللہ پاک فرما بردار بچوں کی صفوں میں اسے اٹھائے گا۔ اللہ پاک اپنی عظیم الشان کتاب قرآن پاک فرقان حمید برہان رشید میں روزہ رسول کا ذکر فرما رہا ہے۔ اللہ ارشاد فرماتا ہے، وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذ ظَّلَمُوا أَنفُسَهُمْ جَاءُوكَ، اے حبیب اگر آپ کی امتی اپنے جانوں کے اوپر ظلم کر بیٹھے، وہ آپ کے روزہ رسول پر حاضر ہو جائیں، فاستغفروا اللہ، وہ اللہ کی بارگاہ میں استغفار کریں، استغفرهم اللہ والرسول لوجدوا اللہ توابا رحیما، اللہ کا رسول ان کے لیے استغفار کرے گا تو وہ اللہ کو توبہ قبول کرنے والا اور رحم کرنے والا پائیں گے۔ قرآن کریم کی اس آیہ کریمہ کی طرف آپ نے پھر غور کرنا ہے۔ اس کی تفسیر میں محمد بن حرب ہلالی فرماتے ہیں، میں نبی پاک کے وصال کے 3 دن بعد حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی قبر انور کے پاس بیٹھا ہوا تھا، ایک اعرابی آیا تو زاروں قطار رونے لگا اور کہنے لگا، یا رسول اللہ میں ہلاک ہو گیا، میں برباد ہو گیا، میں نے فلاں گناہ کیا، میں نے فلاں گناہ کیا، یہ گناہ بھی میں نے کیا، وہ گناہ بھی میں نے کیا۔ اور اللہ کا قرآن ارشاد فرماتا ہے، جب تم سے گناہ ہو جائے تو تم سیدھا نبی کے روزے پر آؤ، آقا میں آپ کے روزے پر آیا ہوں۔ محمد بن حرب ہلالی فرماتے، میری آنکھ لگی، جو ہی آنکھ کا لگنا تھا خواب میں اللہ کے نبی کا دیدار ہوا۔ آپ نے فرمایا، حرب ہلالی اس اعرابی کو خوشخبری دے دو، اللہ نے نبی کے روزے کے صدقے اس کے زندگی کے گناہوں کو معاف فرما دیا۔
تو قرآن ارشاد فرماتا ہے وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ، اگر تم اپنی جانوں کے اوپر ظلم کر بیٹھو، نہ کہ گناہ صغیرہ کا ذکر ہے نہ ہی گناہ کبیرہ کا ذکر ہے، بلکہ یہاں پہ ظلم کا ذکر ہے۔ اے نبی کی امت، اگر تم اپنی جانوں کے اوپر ظلم کر بیٹھو، اور ظلم کیا ہے؟ جب بھی اللہ کے رسول سے پوچھا گیا اللہ کے رسول مل کبائر و کبیرہ گناہ کون سے ہیں، آپ نے فرمایا الاشراک باللہ، اللہ کے ساتھ شرک کرنا۔ ثم ایون یا رسول اللہ، اس کے بعد کون سا ہے؟ آپ نے فرمایا تقتل والدک، اپنی اولاد کو قتل کرنا۔ ثم ایو یا رسول اللہ، اس کے بعد کون سا ہے؟ آپ نے فرمایا عقوق الوالدین، اپنے والدین کی فرما برداری نہ کرنا۔ تو جب بھی کبیرہ گناہ کا ذکر ہوا تو نبی نے فرمایا الشرک باللہ، اللہ کے ساتھ شرک کرنا یہ سب سے بڑا گناہ ہے۔ اور قرآن کہتا ہے ان الشرک لظلم عظیم، شرک گناہ نہیں ہے بلکہ ظلم عظیم ہے۔ اور قرآن کیا کہتا ہے وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ، اے حبیب اگر آپ کی امتی ظلم کر بیٹھے، یعنی آپ کی امتی غلطی سے شرک بھی کر بیٹھے، آپ کے روزے پر آنا ان کا کام ہے، ان کے گناہوں کو معاف فرمانا رب العالمین کا کام ہے۔ پھر دیکھیں وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ جَاءُوكَ، اے حبیب اگر آپ کے امتی اپنی جانوں کے اوپر ظلم کر بیٹھے، جاءوکا، وہ آپ کے پاس آئیں۔ خدا حاضر و ناظر ہے، اپنی شان کے مطابق اللہ وحدہ لا شریک ہر جگہ موجود ہے۔ اپنی شان کے مطابق ایسے نہیں کہہ سکتے اللہ ہر جگہ موجود ہے، نہیں، اپنی شان کے مطابق اللہ پاک ہر جگہ موجود ہے۔ جب بھی بندہ دعا کرتا ہے، دعا کرنے والے کی دعا قبول فرماتا ہے، رزق مانگنے والا رزق مانگتا ہے، اسے خدا رزق دیتا ہے، شفا مانگنے والا شفا مانگتا ہے، وہ رب اسے شفا دیتا ہے۔ لیکن جب باری نبی کی امت کی آئی، اے نبی کے امتیوں اگر تم سے گناہ ہو جائے، مکہ میں نہیں جانا، آپ نے بیت المقدس میں نہیں جانا، اے اللہ کہاں جائیں؟ فرمایا جاؤکا، سیدھا مصطفیٰ کے روزے پر تشریف لے۔ پھر کیا ہوگا؟ فرمایا وہاں کھڑے ہو کر آپ نے اللہ کی بارگاہ میں استغفار کرنی ہے، وہاں کھڑے ہو کر آپ نے اللہ کی بارگاہ میں دعا کرنی ہے۔ اے اللہ اس کے بعد کیا ہوگا؟ فرمایا میرا رسول تمہارے بارے میں سفارش کرے گا۔ اے اللہ یہ میرے روزے پر آیا ہے، اے اللہ یہ میری چوکھٹ پہ آیا ہے، اے اللہ یہ سوالی بن کے آیا ہے، یہ استغفار کر رہا ہے، میں اس کی سفارش کر رہا ہوں۔ فرمایا جب اللہ کے رسول تمہاری سفارش کریں گے لَوَجَدُ اللَّهَ تَوَّابًا رَحِيمًا، تو تم اللہ کو توبہ قبول کرنے والا اور رحم کرنے والا پاؤ گے۔ استغفار ہمیشہ زندہ کرتا ہے، مردہ نہیں کرتا۔ کچھ لوگوں کا کہنا ہے نہیں یہ حکم اس وقت تھا کہ آپ سے کوئی گناہ ہو جائے، قرآن کہتا ہے آپ نبی کے پاس ہیں، نبی استغفار کریں گے۔ میں کہتا ہوں نہیں، یہ حکم ہمیشہ کے لیے، کہتے نہیں، یہ حکم اس وقت کے لیے ہے جب اللہ کے نبی زندہ تھے۔ ہم کہتے ہمارا تو ایمان اور عقیدہ ہے آمنہ کلال، کل بھی زندہ تھا، آمنہ کلال آج بھی زندہ ہے۔ یہ کہیں نہیں لکھا قرآن میں، اس وقت کی بات ہے۔ قرآن کہتا ہے جب بھی اپنی جانوں پہ ظلم کر بیٹھو، جاؤ کا سیدھا نبی کے روزے پر آؤ، استغفار کرو، نبی سفارش کریں گے، اللہ تمہارے گناہوں کو معاف فرما دے گا۔ مسئلہ جو آپ کو سمجھانا ہے وہ یہ ہے، کوئی حاجی حج کے لیے جاتا ہے یا عمرہ کرنے والا عمرے کے لیے جاتا ہے، سب سے بڑی غلطی ان کی یہ ہے وہ اپنے علماء سے مل کے نہیں جاتے۔
لاکھوں روپیہ حج پہ خرچ کر دیں گے، عمرے پہ خرچ کر دیں گے، علماء کے پاس 5 منٹ بھی نہیں بیٹھیں گے۔ وہ سمجھتے ہیں کہ ہم نے ایک سی ڈی دیکھ لیا ہے، ایک کیسٹ دیکھ لیا ہے، یا فلاں رشتہ دار ہمارا سعودیہ میں ہوتا ہے، یا قافلے والے عمرہ کریں گے، دیکھا دیکھی میں بھی ان کے ساتھ حج اور عمرہ کر لوں گا۔ جب وہ یہاں سے نکلتا ہے، باقاعدہ جس کو وہ پیسے جمع کرواتا ہے وہ بھی ایک بد مذہب ہوتا ہے۔ جس ہوٹل میں یہ قیام کرتا ہے انہیں بتایا جاتا ہے کہ یہ جو لشکر ہے، یہ جو قافلہ ہے، یہ یا رسول اللہ کہنے والے ہیں، آپ اپنا ایک عالم ان کے اندر چھوڑ دیں۔ ایک عالم ان کی صحبت اختیار کرتا ہے، 30 دن کا عمرہ ہوتا ہے یا 15 دن کا عمرہ وہ کرتا ہے، 25 دن بعد جب واپس آتا ہے کہتا ہے میلاد بھی حرام ہے، 11ویں بھی حرام ہے، اولیاء کے پاس جانا بھی حرام ہے۔ اس کی بنیادی وجوہات کو آپ سمجھیں، ابتدا پاکستان سے ہوتی ہے، یہاں سے جب یہ نکلتا ہے وہاں اس کا ایسا ذہن بنایا جاتا ہے، ایسی باتیں اس کے ذہن میں ڈالی جاتی ہیں، حتیٰ کہ اللہ کے نبی کی حیات کا بھی یہ انکار کر دیتا ہے، نبی کے والدین کو مسلمان ماننے کے لیے بھی تصور نہیں کرتا۔ پھر اگر وہاں آپ پہنچ گئے، آپ نے حج کیا یا آپ نے عمرہ کیا، ایک جماعت ہے وہ کہتی ہے آپ اب کہاں جاؤ گے؟ آپ کہتے ہو کہ میں اب جاؤں گا مدینہ پاک روضہ رسول کی طرف، وہ کہتے ہیں آپ نے روضہ رسول کی نیت نہیں کرنی، مسجد نبی کی نیت کرنی، قبر کی طرف سفر کرنا جائز نہیں ہے، حرام ہے، فلاں فلاں فلاں۔ ہم بندہ پریشان ہو جاتا ہے، ساتھ وہ ایک حدیث بھی پڑھتے ہیں، وہ آگے میں پڑھ رہا ہوں۔ اسی طرح پاکستان میں جن اولیاء کرام کے مزارات ہیں، یا ہندوستان میں کوئی بھی زائرین میں سے کوئی آدمی زیارت کے لیے جاتا ہے، یا دعا کے لیے جاتا ہے، یا منت کے لیے جاتا ہے، یا عرس کے لیے جاتا ہے، اسے کہا جاتا ہے یہ جائز نہیں، حرام ہے۔ آپ قبر پرست ہو، آپ قبروں کو پوجتے ہو، وہ بت بھی بتوں کو پوجتے تھے کافر، آپ قبر کی پوجا کرتے ہو، قبر پرست ہو، اور وہ بتوں والی آیات آپ کے سامنے پڑھ کے آپ کا عقیدہ گمراہ کر دیں۔ پچھلے جمعے ایک نمازی ہے، اس نے بھی مجھ سے اس متعلق گفتگو کی کہ مزارات پہ جانا کیسا، وہاں جا کے کون سے کام جائز ہیں، کون سے کام ناجائز ہیں۔ تو میں نے سوچا اس پہ ایک جمعہ ہی رکھ لیا جائے، اس سے پہلے میں اللہ کی بارگاہ میں دعا کروں گا، اللہ مجھے حق بیان کرنے کی، آپ کو سننے کی اور اس پر عمل کرنے کی اور آگے اس کی تبلیغ کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ کے سامنے ایک حدیث رکھے گا، عربی ان کا لہجہ ہے، لال رومال ہے، سفید لباس ہے، فوراً آپ ان کی باتوں میں آ جاتے ہو، جی کعبے میں کھڑے ہو کر کہہ رہا ہے لا تشد الرحال الا الى ثلاثۃ المساجد، 3 مسجدوں کے علاوہ سفر کرنا حرام ہے، المسجد نبوی، المسجد الحرام، المسجد الاقصی، کہ نبی کا فرمان ہے جب بھی تم سفر کرو مسجد حرام یعنی کعبے کی طرف، مسجد نبی کی طرف جاؤ، مسجد اقصی کی طرف جاؤ، اس کے ماں سوا داتا کا دربار ہو، غوث کا دربار ہو، معین الدین چشتی کا دربار ہو، ان سب کی طرف جانا حرام، حرام ناجائز ہے۔ ہمارے سامنے پڑھے تو ہم جواب دیں نا، آپ بھی کہتے ہو واقعی حدیث ہے، بھئی اس حدیث میں کہاں لکھا ہوا ہے کہ مزارات پہ نہیں جانا؟ اللہ کے نبی نے کہا 3 مسجدوں کی طرف سفر کرنا ہے، چلو اس حدیث کو مان لیتے ہیں۔ میرے نبی نے فرمایا جو مسجد قباء میں 2 رکعت نماز نفل پڑھے، اللہ ایک مقبول عمرہ کرنے کا ثواب عطا فرمائے۔ ان کا کیا ہوگا جو قباء میں جا رہے ہیں؟ اگلی بات، آپ میں سے کوئی پاکستانی عمرے کے لیے جا رہا ہے، ایئرپورٹ سے احرام باندھے گا، وہاں جاتے ساتھ ہی وہ عمرہ کرے گا، اب اس پاکستانی کا دل کر رہا ہے
میں اپنے ماں کی طرف سے یا میں اپنے باپ کی طرف سے عمرہ کرنا چاہتا ہوں تو حکم ہے وہ مسجد عائشہ میں جائیں۔ جب آپ مسجد عائشہ میں جائیں گے آپ کو دوبارہ احرام پہننا پڑے گا، پھر بیت اللہ میں انٹر ہو کر دوبارہ آپ عمرہ کریں گے۔ اسے کو مولوی صاحب آپ کہتے ہو 3 مسجدوں میں جانا تھے، مسجد عائشہ، ہمارا عمرہ کیسے ہوگا دوبارہ؟ مسجد قباء کہاں جائے گی؟ ہر پاکستان کے شہر میں، آپ کے ہر محلے میں، ہر دوسری گلی میں ایک نہ ایک مسجد موجود ہے جہاں لوگ نماز پڑھتے ہیں۔ مولوی صاحب ان مسجدوں کا کیا ہوگا؟ آپ کہتے ہو 3 مسجدوں کی طرف جانا ہے۔ مقصد یہ تھا، میرے نبی کا فرمان ہے کہ 3 مسجدوں کے علاوہ سفر نہ کرو۔ کیا؟ جتنا ثواب ان میں نماز پڑھنے کا ملتا ہے کسی اور مسجد کا یہ تصور لے کر کسی اور مسجد میں نہ جانا۔ اب اس مسجد میں آپ نماز جمعہ پڑھیں اور آپ کہیں کہ آپ کو 1,00,000 نمازوں کا ثواب ملے گا، نہیں، آپ کو 25 نمازوں کا 50 کا ثواب ہے۔ 1,00,000 نمازوں کا ثواب کمانا ہے تو آپ کو مسجد حرام میں جانا پڑے گا۔ پھر جو باقاعدہ روکا جاتا ہے، آپ نے روضہ رسول کی نیت نہیں کرنی، آپ نے مسجد نبوی کی نیت کرنی ہے، آپ نے روضہ رسول کے سامنے ہاتھ نہیں اٹھانے، آپ نے روضہ رسول کے سامنے درود نہیں پڑھنا، آپ نے روضہ رسول کی جالیوں کو بوسہ نہیں دینا۔ ابھی فیصلہ ہو جاتا ہے آیا یہ عقیدہ پہلے والوں کا بھی تھا یا آج کا عقیدہ ہے؟ سب سے پہلے میں حضرت ابو بکر صدیق کو لے لیتا ہوں۔ جب آپ کا وصال ہونے لگا آپ نے اپنی لخت جگر نور نظر سیدہ طیبہ طاہرہ حضرت عائشہ صدیقہ کو بلایا، فرمایا بیٹا بیٹی مجھے ان 2 چادروں میں کفن دے دینا۔ انہوں نے پوچھا ابا حضور ہمارے پاس نیا کپڑا ہے، فرمایا نہیں، ان چادروں کی نسبت اللہ کے نبی کے ساتھ ہے، میں چاہتا ہوں کہ یہ اوڑھ کے میں قبر میں جاؤں، ان چادروں کے صدقے خدا صدیق کی قبر کو بھی جنت بنائے گا، آخرت کو بھی جنت بنائے گا۔ دوسری وصیت مولا علی شیر خدا کو کی، آپ نے فرمایا مولا کائنات مجھے ان ہاتھوں سے غسل دینا جن ہاتھوں سے آپ نے اللہ کے نبی کو غسل دیا، اور میرے جنازے کو اٹھا کے نبی کے روضے پر لے جانا۔ وہ جنازے وہاں بھیج رہے ہیں، ہم ایسے جائیں تو مشرک، آپ جا کے فریاد کرنا اے اللہ کے نبی یہ آپ کا دوست ہے، آپ کا پیارا ہے، آپ کے ساتھ دفن ہونا چاہتا ہے، اگر روضہ رسول کا دروازہ کھلے اجازت ملے دفن کر دینا، اجازت نہ ملے جنت البقیع میں دفن کر دینا۔ عین وصیت کے مطابق آپ کو 2 چادریں دی گئی، آپ کے جنازے کو اٹھا کے روضہ رسول کے سامنے رکھا گیا، اصحاب رسول فریاد کر رہے تھے، گنبد خضرا سے آواز آئی ادخلوا علی الحبیب الی الحبیب، فرمایا غلام کو امام کے قدموں میں دفن فرما دو۔ پوچھے مولویوں سے یہ صدیق کی قبر یہاں کیسے بنی؟ پھر اس کے بعد حضرت عمر پاک کا زمانہ آیا، آپ کے زمانہ مبارک میں قحط سالی آئی، بچے بھی پیاسے ہیں، بوڑھے بھی پیاسے ہیں، کھیتیاں ویران ہیں، زمین بنجر ہے، نماز استسقاء پڑھی، رو رو کے دعائیں مانگی، ایک بوند بھی نہ برسی۔ لوگ پریشان ہو کر حضرت عمر کے پاس آئے، اے امیر المومنین کیا کرے؟ فرمایا پریشان نہ ہو، نبی کا روزہ ہے نا۔ سارے روزہ رسول کے ارد گرد جمع ہوئے، جلیل القدر نبی کے صحابہ ہیں، عام نہیں ہے، کوئی مدرسے کا مولوی نہیں ہے، کوئی مفتی یا محدث نہیں ہے، وہ صحابہ ہیں جنہیں اللہ پاک نے مصطفیٰ کے لیے چن رکھا ہے۔ قرآن جن کو کہتا ہے وَقُلًّا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَىٰ، میں نے ان سے جنت کا وعدہ کیا ہے۔ روضہ رسول پہ کھڑے ہو کر کیا کہتے ہیں؟ یا رسول اللہ
استسقا فإنہم امۃ قد ہلکوا، اے میرے آقا اللہ سے دعا کریں اللہ بارش برسائے، آپ کی امت تو ہلاک ہو رہی ہے۔ کھڑے باہر ہیں، سنا نبی کو رہے ہیں۔ ایک صحابی کہتا ہے میری آنکھ لگی، زہرا کا بابا میرے خواب میں آیا، کہا امیر المومنین کو کہہ دو فکر نہ کرو، روضہ رسول کے صدقے اللہ رحمت کی بارش نازل فرمائے گا۔ اسی دن مدینہ طیبہ میں بارش کا نزول ہو گیا۔ آپ ان کو کیا کہو گے؟ انہوں نے کیا نیت کی تھی؟ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ 40 دن قید رہے، 40 دن معصور رہے، پانی کا ایک قطرہ نہیں ملا۔ آپ کی جس رات شہادت تھی اپنی بیوی نائلہ کو بلایا، کہا بی بی وہ پنجابہ مجھے لا دو۔ آپ کی بیوی نے پوچھا حضرت پنجامہ کیا کرو گے؟ آپ نے فرمایا پنجامہ اس لیے کہیں بلوائی مجھے پتھر مارے تے میرا کفن ہٹ جائے، میرا جسم برہنہ نہ ہو جائے۔ آج صبح میں روزہ رکھوں گا۔ پوچھا عثمان روزہ کیوں رکھو گے؟ فرمایا رات کو نبی خواب میں آئے، فرمایا عثمان صبح روزہ رکھنا ہے، شام کو افطار ہمارے ساتھ کرنا ہے۔ جس رات حضرت عثمان کا جنازہ اٹھا، میری اور آپ کی ماں سیدہ طیبہ طاہرہ حضرت نائلہ رضی اللہ تعالی عنہا عثمان کے جنازے کو روضہ رسول کے سامنے رکھا، ساری شہادت کی داستان بیان کی، اس کے بعد جنازہ اٹھا کے جنت البقیع میں لے گئے۔ تو کدھر جا رہے مسلمان؟ تیری ماں باپ کا یہ عقیدہ نہیں تھا جو تجھے آج بتایا جا رہا ہے۔ مولا علی شیر خدا کا زمانہ دیکھ لو، شام کا رہنے والا یہودی ہے، تورات کی تلاوت کر رہا، جیسے ہی نام محمد پہ نظر پڑی تو اس نے صفحے کو پھاڑ دیا۔ 4 جگہ اس نے نام محمد کو دیکھا، ہر جگہ وہ صفحے پھاڑنے لگا، آخر کار پریشان ہو گیا، کیسا نبی کا نام ہے مٹتا ہی نہیں ہے۔ قرآن جو کہتا ہے وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرًا، محبوب ہم نے آپ کا ذکر بلند کر دیا، کسی کی کیا مجال ہے نبی کے ذکر کو روک سکے؟ اس نے اپنے دوست سے پوچھا یہ کون ہے؟ اس نے کہا آخری نبی ہے، یہ مابعوث ہو چکا ہے، مکہ اور مدینے کی زمین میں یہ موجود ہے، بے شمار اس کے معجزات ہیں۔ اس نے کہا میں ملنے جاؤں گا۔ کہا نہ جانا، آج سے پہلے جو بھی گیا ہے، چاہے لڑنے گیا چاہے شہید کرنے گیا، خدا کی قسم جاتا ہے تو ہمارا بن کے واپس آتا ہے تو اس کا کلمہ پڑھتا ہوا آتا۔ اس نے کہا نہیں مجھے اپنے آپ پر یقین ہے۔ جیسے ہی مدینہ طیبہ میں پہنچا، حضرت سلمان فارسی سے ملاقات ہوئی، نبی کے وصال کو 3 کے 4 دن گزر گئے۔ فرمایا انت محمد، آپ محمد ہو؟ فرمایا نہیں۔ این محمد صلی اللہ علیہ وسلم، مجھے اللہ کے نبی کہاں ملیں گے؟ سلمان فارسی نے اس کا بازو پکڑا اور پکڑتے ہوئے قبر رسول پہ لے آئے، فرمایا یہ اللہ کے رسول ہیں۔ اس نے وہاں کھڑے ہو کر کہا السلام علیکم یا ابا القاسم، السلام علیکم یا سید المرسلین۔ سلام پڑھا، مولا علی شیر خدا دیگر صحابہ باہر آ گئے، فرمایا یہ کون ہے جو نبی کو پکارے؟ اس سے معلوم نہیں نبی کا وصال ہو گیا؟ اس نے کہا مولا کائنات مجھے علم نہیں تھا، میں بدقسمت ہوں نبی کو دیکھ نہ سکا، آپ میں سے کوئی بندہ ہے جو نبی کا حلیہ بیان کرے؟ مولا علی شیر خدا نے بتایا وہ ایسے تھے، قد ایسا تھا، بال ایسے تھے، جسم ایسا تھا، آنکھوں سے آنسو ہے۔ کہا علی یہاں سے جا رہا ہوں، نشانی کے طور پر اس نبی کی کوئی چیز مجھے دے دو۔ آپ نے ایک جبہ نبی کا دیا، جیسے ہی اس نے جبے کو دیکھا 7 جگہ پر پیوند لگے ہوئے، 7 جگہ پر۔ مکہ مدینہ کا نبی، پوری کائنات کا نبی تھے، 7 جگہ سے کپڑے پھٹے ہوئے، پیوند لگے ہوئے۔ جب اس نے دیکھا کہا اتنی عاجزی، اتنی انکساری، جیسے ہی اس نے جبے کو ناک کے قریب کیا، خوشبو سونگتے ہی کہا اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد رسول اللہ۔ آپ بھی اسے روضہ رسول پہ لے گئے۔ میرے نبی کا وصال ہوا، اماں عائشہ کا عقیدہ دیکھو،
کہتی وصال نبی کے بعد میں جاتی وہاں جا کے نقاب اتار دیتی، بعد از وصال میرے بابا کا وصال ہوا، میں جاتی وہاں نقاب اتار دیتی، اس کے بعد حضرت عمر کا وصال ہوا، میں جاتی نقاب نہ اتارتی۔ ماں سے پوچھا گیا وجہ، فرمایا شور سے اسلام کہتا ہے پردہ نہیں ہے، پہلے میرے نبی وہ میرے شور تھے، میں پردہ نہیں کرتی تھی، بعد جن کا وصال ہوا وہ ابو بکر میرے باپ ہیں، بیٹی کا باپ سے پردہ نہیں، عمر میرے نامحرم ہیں، اس لیے میں نقاب اوڑھ کے جاتی تھی، پردہ ہمیشہ زندہ سے ہوتا ہے۔ میری ماں کا یہ عقیدہ تھا، نبی بھی اپنی قبر میں زندہ ہے، نبی کے دونوں یار اپنی قبر میں زندہ ہیں۔ آپ تو کہتے ہو وہاں جانا ہی نہیں، میری ماں کا عقیدہ کہاں جائے گا؟ یہ تو 100 سال پہلے کو ہسٹری آپ کی کھولے، 200 سال پہلے آپ تو قبضہ گروپ ہو، آپ نے یہاں پہ قبضہ کیا ہے، اصل اس کے حاکم حکمران وہ تو ترکی تھے۔ انٹرنیٹ پہ آج بھی لکھے، اولڈ پکچر لکھے مکہ مدینہ، آپ کو جنت البقیع کے بڑے بڑے مزار نظر آئیں گے، کس نے؟ ہم نے بنائے تھے، بریلوی موجود تھے، سیدہ زہرا پاک کا آپ کو روزہ نظر آئے گا جس کے اوپر بلڈوزر پھیرا گیا، ایک ایک صحابی کا روزہ بنا ہوا تھا، وہ کون تھے بنانے والے؟ ان کو دین سمجھ نہیں آیا، ان 200 سال جن کو آئے ان کو دین سمجھ آیا، انہوں نے دین کو پہچانا، اور اس سے چھوڑیں نبی کے وصال کے بعد نبی کا روزہ بنا، جس نے بنایا تابعین نے کیوں نہیں روکا، محدثین نے کیوں نہیں روکا؟ ان کو یہ مسئلہ سمجھ نہیں آیا، ان کو مسئلہ سمجھ آیا۔ پھر ایک حدیث پڑھتے ہیں، وہ مولا علی شیر خدا کو نبی نے بھیجا تھا، بڑی قابل غور بات ہے، بڑی مشہور ہے، آپ نے کہا تھا ساری قبروں کو توڑ دو، زمین کے ساتھ برابر کر دو، یہ جو آپ اتنے بڑے مزار بناتے ہو، آپ گنبد بناتے ہو، اونچی اونچی قبریں بناتے ہو، یہ سراسر نبی کی مخالفت ہے۔ میں کہ ٹھیک ہے مولوی صاحب ہم مانتے ہیں، یہ بتا نبی کی قبر کس نے تیار کی؟ 3 قبریں روضہ رسول میں، ایک آگے کو ہے، دوسری سینے سے شروع ہوتی ہے، تیسری اس کے سینے سے شروع ہوتی ہے، اور رب کعبہ کی قسم ہے کوئی بھی تصویر اٹھا کر دیکھے وہ قبریں اتنی اتنی اونچی ہیں میرے نبی کی، اور بنانے والا مولا علی شیر خدا ہے۔ وہ تو مشرکین کی قبریں تھی، نبی نے فرمایا زمین کے ساتھ برابر کر دو، خود نبی پاک کی قبر مولا کائنات نے تیار کی، 1 فٹ میرے نبی کی قبر اونچی ہے، ابو بکر کی ساتھ ہے، حضرت عمر کی اس کے ساتھ ہے۔ اور پھر یہ تو چھوڑے، جن کو نبی نے خود روضہ رسول پہ بلایا بعد از وصال، آپ ان کے بارے میں کیا کہیں گے؟ خود نبی کا فرمان ہے، فرمایا من زار قبری وجبت لہ الشفاعتی، ساری زندگی نمازیں پڑھیں پتہ نہیں ہے نبی کی شفاعت ہوگی کہ نہیں، عمرے کریں پتہ نہیں شفاعت ہوگی کہ نہیں، ہاں میرے امتی ایک بار اگر میری قبر کی زیارت کرے گا قیامت کے دن میں نبی تیری شفاعت فرماؤں گا۔ بے شک حضرت بلال نے مدینہ طیبہ وصال نبی کے بعد چھوڑ دیا تھا، ایک رات شام کی سرزمین ہے، بلال کہتا ہے میں گہری آنکھ سو رہا تھا، اچانک اللہ کے نبی خواب میں آئے، بلال آپ نے ہمیں چھوڑ دیا ہے، آپ نے ہماری زیارت کو ترک کر دیا ہے، آپ ہماری زیارت کے لیے کیوں نہیں آتے؟ کہتے اتنا بس خواب دیکھنا تھا، یہ کہتے ہیں خواب کا کوئی اعتبار نہیں ہوتا، میں کہ یہ تو بلال سے پوچھنا، جنہوں نے شام کو چھوڑ دیا، شام کو صبح اپنا بوری بستر اٹھائے مدینہ طیبہ میں، جیسے ہی مدینہ طیبہ میں آئے آپ سوچ سکتے ہیں کیا عالم ہوگا، جن گلیوں میں نبی کے ساتھ رہے، جن گلیوں میں نبی کے ساتھ گھومے، جن گلیوں میں نبی کے ساتھ چل کے مسجدوں میں گئے، آج تنہا بلال ہے، نبی ساتھ نہیں ہے، ایک ایک گلی میں بلال کے آنسو گر رہے ہیں، ایک ایک گلی کی در و دیوار کو بلال پکڑ کے روتا ہے، فرمایا یہ وہ دیوار ہے کہ یہاں پہ کھڑے ہو کر نبی نے مجھے فلاں بات کہی۔ جیسی حضرت بلال مسجد نبی کی طرف آئے، حضرت امام حسنین کریمین نے کہا بلال ہمیں نانا جان والی اذان تو سنا، بہت سارے مؤذنین تھے، فرمایا وہ نمازیں بھی نبی کے لیے تھی،
وہ اذانیں بھی نبی کے لیے تھی۔ اب میرے اندر اتنی ہمت نہیں کہ میں اذان سناؤں۔ جب بار بار حسنین کریمین نے کہا، حضرت بلال نے اللہ اکبر کی صدا لگائی، پورے مدینہ طیبہ میں گونج پیدا ہوئی۔ کیا بچہ، کیا بوڑھا، کیا عورتیں، کیا بوڑھی عورتیں، ہر ایک گلی میں دوڑ رہا تھا، ھذا بلال، ھذا بلال۔ اور دیکھو بلال آ گیا، شاید ہمارا نبی لوٹ کے آ گیا ہو۔ جیسے ہی اشہد ان محمد رسول اللہ پہ پہنچے، حضرت بلال مسجد نبی میں گر گئے۔ بلال کیا ہوا ہے؟ فرمایا جب میں یہ لفظ پڑھتا تھا میں نبی کو دیکھتا تھا، نبی کا چہرہ مسکراتا ہوا نظر آتا تھا۔ آج آذان بھی وہی ہے، آج مسجد بھی وہی ہے، آج بلال کو نبی کا چہرہ نظر نہیں آ۔ وصال نبی کے بعد نبی خود بلا رہے، بلال کس کس پر فتوے لگائے گا تو؟ تیرے فتووں سے صحابہ ہی نہیں بچتے، ایسا تو نے دین، ایسا عقیدہ تو نے اختیار کر دیا۔ نبی پاک کا وصال ہو گیا۔ وصال کے بعد نور الدین زنگی رحمت اللہ تعالی شام کا یہ بادشاہ ہے، کہتے ہیں میں شام میں سویا ہوا تھا، اللہ کے نبی خواب میں آ گئے۔ آپ نے فرمایا نور الدین، یہ دو آدمی جو ہیں، وہاں لفظ کتے کا بھی ہے، یہ دو کتے یا یہ دو آدمی مجھے تڑپا رہے ہیں۔ آپ کہتے پھر میں سو گیا، 3 بار ایک خواب دیکھا، 3 بار۔ تیسری بار میں بیٹھ گیا، میں نے حدیث یاد آ گئی، من رآنی فی المنام فقد رأى الحق، جس نے خواب میں مجھے دیکھا اس نے مجھے دیکھا۔ لا یتمثل الشیطان بصورت، فرمایا شیطان میری صورت بنا کے میرے امتی کو دھوکہ نہیں دے سکتا۔ یہ شیطان میں جرأت نہیں نبی کی کاپی کرے، یہ مولوی ہے جو کہتا ہے میری طرح ہے۔ کہتے میں نے اپنے وزیر کو بلایا، محمد جمال الدین اصفہانی رحمۃ اللہ علیہ، میں نے جب اس کو خواب سنا، اس نے کہا حضرت 3 مرتبہ نبی کو دیکھا ہے، 3 مرتبہ نبی آپ کو بلا رہے ہیں، آنا میرے روزے پر، مجھے 2 بندے تنگ کر رہے ہیں۔ کتنا خوش نصیب ہے یار، آج تیری میری لڑائی ہو جائے، میں کہتا ہوں فلاں بندہ تو آ جا میرے ساتھ، اے تو آ جا، فلاں مجھ سے لڑ رہا ہے۔ قربان جاؤں، ساری دنیا کا نبی ہے اور کہہ رہے نور الدین تو آ جا میرے دربار، مجھے 2 بندے تنگ کر رہے۔ صبح سویرے تحفے طوائف لیے بڑا لشکر تیار کیا، فوج تیار کیا، مدینہ طیبہ میں پہنچ گئے۔ 2 رکعت نماز نفل پڑھی، اعلان ہو گیا بھئی شام کا بادشاہ آیا ہے، جتنے حاجی ہیں، جتنے زائرین ہیں، سارے سلام کرنے آئے، نور الدین زنگی تحفے دے گا۔ ہر ایک کو تحفے دیتا رہا، صبح سے شام ہوگی، وہ 2 بندے نظر نہ آئے۔ جمال الدین نے پوچھا حضرت کیا ہوا؟ آپ نے فرمایا تحفے سب کو دے دیے، بندے تو نظر نہیں آئے۔ پھر اعلان ہوا کوئی مدنی اور رہ گیا ہے، آئے ہم اسے تحفے دیں گے۔ 3 دن بعد کے 2 دن بعد پتہ چلا سب نے تحفے لے لیے، 2 بندے ہوٹل میں ہیں، وہ ابھی تک نہیں آئے۔ آپ نے پوچھا کیا ہوا؟ یہ جہاں سے جو آپ دھوکہ کھاتے ہو۔ حضرت وہ بڑے عبادت گزار ہیں، سر پہ امامہ شریف ہے، ہاتھ میں تسبیح ہے، مصلی ان کے دائیں ہاتھ میں ہوتا ہے، ہر وقت زبان پر اللہ ہو کی صدائیں رہتی ہیں، انہیں تو اتنا ٹائم ہی نہیں وہ کسی کو سلام کرے، وہ تو بڑے عبادت میں مست ہیں۔ آپ کہتے نا چلا پہ جانا ہے، ریمنڈ جانا ہے، بڑے عبادت گزار ہیں، بڑے بڑی ٹوپیاں، بڑے بڑے تسبیحاں، بڑے بڑے ذکر ہاتھ میں ہے۔ آپ نے فرمایا پہلے ان 2 کو لے کر آؤ، چھوڑ دو سارا۔ بادشاہ تھے نا، خدا جس کو جتنا عہدہ دیتا ہے خدا عقل بھی اتنی دیتا ہے۔ سوٹ بوٹ کو دے کر گمراہ نہ ہوئے کرو، یہ فلاں ہیں تو یہ فلاں ہیں۔ جب وہ دونوں آئے آپ نے ان دونوں کو پہچان لیا، کیسے؟ انہوں نے کہا جی الحمدللہ۔ ادب اور احترام دیکھو نور الدین زنگی کا، عشق کو کہتا ہے تلوار اٹھا ان کا سر قلم کر دے، یہ گستاخ نبی ہے۔ ادب کہتا ہے میرے نبی کا روزہ ہے۔ حسین نے بھی یہی کہا تھا نا، انہوں نے کہا تھا حسین یا ہم سے جنگ لڑ، سمجھے، یا مدینہ چھوڑ دے۔ آپ نے فرمایا جنگ بھی لڑوں گا، مدینہ چھوڑ کے لڑوں گا۔ پوچھا کیوں؟ فرمایا میرے نانا کے روزے کے سامنے خون بہے، میرا دل گوارا نہیں کرتا۔
ہم یہاں ادب احترام کرتے نبی کے روزے کا. فرمایا آؤ نا میں تمہارے ہوٹل پہ جانا چاہتا ہوں. ہوٹل پہ لے گئے. کیا حال ہے جی؟ ٹھیک ہے الحمدللہ. فرمایا ایک چٹائی اٹھاؤ. جیسے ہی چٹائی اٹھائی اندر ایک بڑی سرنگ ملی. وہ سرنگ کر کے نبی کے روزے پہ جا رہے تھے. ہم نبی کا جسد مبارک باہر نکالیں گے. ایک دن رہ گیا تھا, ایک دن کی مہلت ملتی, سیدھا نبی کے روزے پر پہنچ جاتے. آپ نے انہیں پکڑا پر پوچھا کون ہو؟ انہوں نے کہا مذہب عیسائیت سے ہمارا تعلق ہے, ہمارے بڑوں نے ہمیں بھیجا ہے. آپ نے تلوار اٹھائی اور دونوں کا سار قلم کیا اور تلوار اٹھا کے مدینہ طیبہ کی زمین پہ اعلان کیا, اے مدینے والوں سن لو, جب تک مصطفیٰ کے دیوانے زندہ ہیں نہ خدا کی گستاخی ہونے دیں گے نہ مصطفیٰ کی گستاخی ہونے دیں گے. کیا کہیں گے آپ اس کو؟ اس کو بھی مشرک بنا دیں گے. وہ کون سی نیت؟ نبی خود بلا رہے ہیں. نبی تو فوت ہو گئے ہیں. ان کے نزدیک شام کا بادشاہ کہتا ہے خود بلائے, آؤ میرے پاس, یہ دو بندے مجھے تکلیف دے رہے ہیں. تکلیف والے نبی سے نہیں چھپ سکتے. درود و سلام والے چھپ جائیں گے, یا محمد کہنے والے چھپ جائیں گے, یا رسول اللہ کہنے والے چھپ سکتے ہیں؟ ہر ایک لمحے کا تیری پلک بعد میں جھبکتی ہے, انہیں خبر پہلے ہے. عبد الرحمن جامی کو دیکھ لو, 7ویں سال میں جامی شریف پڑھائی جاتی ہے. خواہ وہ ہیں ہم ہیں سارے پڑھتے ہیں. پوچھو جامی کا مصنف کون ہے؟ عبد الرحمن جامی. عبد الرحمن جامی کون ہے؟ آپ اس کا تعارف ہمیں کرائیں. پڑھی ان کے مدرسے میں بھی جاتی ہے, پڑھائی ہمارے مدرسے میں بھی جاتی ہے, پڑھی ہم نے بھی ہے. نبی پاک عبد الرحمن جامی نے اپنے شہر میں بیٹھ کے نعت لکھی ہے, 4 کے 6 شعر ہے. میں اس کا خلاصہ آپ کو بیان کروں گا. مکہ مکرمہ میں آئے, آپ نے حج یا عمرہ کیا. جب مدینہ طیبہ کی تیاری کی, رات کو اللہ کے نبی امیر مکہ کے خواب میں آئے. فرمایا امیر مکہ کیسے ہو؟ الحمدللہ. حضور میرے تو نصیب جا گئے, آپ کی زیارت ہو گئی ہے, آپ کا دیدار ہو گیا ہے. آپ نے فرمایا دیدار کروانے نہیں, تیرے ذمہ ایک ڈیوٹی لگانے آیا ہوں. آقا حکم فرمایا جان بھی حاضر ہے. فرمایا او عبد الرحمن جامی نامی آدمی ہے, اے رنگ ہے, اے داڑھی, اے زلفیں, اس کو نہیں آنے دینا مدینہ میں. جی نعت اپنے شہر سے اس نے لکھی تھی. آقا حکم کی تعمیل ہوگی. ایک دن گزرا, بارڈر پہ فوج تعینات ہو گئی. عبد الرحمن جامی فوج نے روک لیا, حضرت آپ انٹر نہیں ہو سکتے. کتنا روئے, کتنا تڑپے, جو نعت حضور کے عشق میں لکھے. سچا اس وقت کے نہ آج کے نعت خان, اس دور کے نعت خان, عاشق پکا سچا سچا. آپ کو مدینہ طیبہ میں داخل نہ ہونے دیا. خدا جانتا ہے عشق کی انتہا ہے. ہم مدینے میں انٹر ہوتے ساتھ ہی اپنے موبائل نکال لیتے ہیں, اپنے کیمرے نکال لیتے ہیں, بھول جاتے ہم کہاں پہ آئے ہیں. عبد الرحمن جامی صندوق کے اندر چھپ گیا ہے. کہاں سے صندوق اٹھا ہوگا, کہاں سے اٹھایا ہوگا, کتنی ٹھوکریں لگی ہوں گی. اور مسافروں کو کہا اپنے مقتدیوں کو میرا نہ بتانا, سامان لے کر مدینے میں جانا, پھر صندوق کھول دینا, میں حضور کے روزے پر کھڑا جاؤں, بعد میں فوج پکڑ لے مجھے. جیسے ہی صندوق بارڈر کے قریب پہنچا, تلاشی ہوئی, عبد الرحمن جامی کو پھر نکال دیا. جو تیسرا انہوں نے حل نکالا نا, خدا جانتا ہے بڑے عاشق آپ نے سنے ہوں گے. نعتوں میں عشق پڑھنا اور ہے, کر کے دکھانا اور ہے. ایسے نہیں دنیا میں جامی جامی کے نعرے لگائے جاتے ہیں. آپ نے بھیڑ کی کھال اوڑی, بھیڑ کی کھال جسم پہ اوڑی, اور بھیڑوں کے ریوڑ میں اپنے اگلے ہاتھ نیچے کیے, گھٹنے جھکا کے ریوڑ میں چلے. اللہ, یہ 5 منٹ چل کے دکھانا, 2 بندے کھڑے تو نہیں چل سکتا. کیا پوزیشن ہے. آج کا مولوی ہوتا ہے جو روزہ رسول پر اس نیت سے, اے دیکھو یہ تو استغفر اللہ استغفر اللہ, جامی جامی ہے, اتنا بڑا امام ہے, محدثین کا امام ہے, بھیڑوں کے ریوڑ میں جا رہا ہے. بادشاہ نے پکڑا, فرمایا پھینٹی لگاؤ اس کی. یہ باز نہیں آتا. اتنا مارا, جیل میں بند کر دیا. کہتے ہیں وہ رات تھی, بادشاہ کہتا ہے میں سویا, نبی پھر خواب میں آ گئے. آپ نے فرمایا اے امیر مکہ کیسا ہے, آقا ٹھیک ہو؟ آپ نے فرمایا میرے دیوانے کو مارا کیوں ہے؟
پریشان ہو گئے. آقا دیوانہ آپ ہی نے تو کہا تھا نہیں آنے دینا, 3 بار روکا ہے, جب باز نہیں آیا میں نے اسے مارنا ہی تھا. فرمایا تجھے پتہ نہیں میرا دیوانہ ہے؟ رسول اللہ کے دیوانوں کو مارتے ہو, عاشقوں کو مارتے ہو. آقا پھر آپ نے منع کیوں کیا؟ ہائے ہائے ہائے, جو جواب ہے سننا. فرمایا میرے در پہ کئی یار آتے ہیں, بعض کو تو میں آنے ہی نہیں دیتا. اے ظالمہ, جا حج کر, کعبے کا طواف کر, یہ بھی میرے صدقے سے ہے, تجھے میں توفیق ہی نہیں دیتا. تو میری جالیوں کے پاس آ, جا حج کر, اپنے شہر میں دفع ہو جا. اور بعض ایسے دیوانے ہوتے ہیں میں انہیں اپنے پاس بلا لیتا ہوں, اور پھر بعض ایسے ہوتے ہیں جو سلام کرتے میں جواب نہیں دیتا. لیکن جامی میرا وہ دیوانہ ہے, خدا کی قسم اگر روضہ رسول پہ آ جاتا اور ایک بار کہہ دیتا السلام علیکم یا سیدی یا رسول اللہ, مجھے رب کعبہ کی قسم ہے میں اپنی قبر کو چھوڑ کر باہر آ کر جامی کے سلام کا جواب عطا فرماؤں. اتنا پتہ ہے کون آ رہے کون, آپ روکی جا رہے ہو. آپ کہتے ہو وہاں جانا نہیں ہے, ٹائم کتنا تھا؟ ٹھیک ہے ٹائم, اوہو رہ گیا. اب سنیں جو میں نے مقصد رکھا تھا تو وہ رہ گیا, 2 منٹ لوں گا. سب سے پہلے بھائی یہ جو آپ کا سامنے مزار ہے, اس بزرگ کا نام ہے سید عبد الودود شاہ. بدھو شاہ نہیں ہے, کو خدا کا خوف کرے. عام بندے کا نام بگاڑنا اسلام میں حرام ہے, عام بندے کا. آپ ایک سید کو بدھو کہہ رہے ہیں. کن کے صفوں میں کھڑا ہونا چاہتے؟ یزید کے ساتھ. آج کے بعد جو بندہ بھی کہے بابا بدھو, انہوں نے کہا اللہ تجھے توفیق دے, ہدایت دے. ہم سخت لفظ استعمال نہیں کرتے, یہ اول رسول ہے, سید ہے, اور خاندانی حسنی حسینی سید ہے. اس کا نام ہے سید عبد الودود شاہ. آپ نے اس کا نام بگاڑ کے کیا کر دیا؟